بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال، جبکہ نبی کریم کی عمر مبارک 41 برس کی تھی، پیدا ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں مندرجہ ذیل اقوال زیادہ مشہور ہیں۔ آپ بعثت نبوی سے 5 سال قبل پیدا ہوئی۔ اس قول کو بھی رائج کیا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر مستند روایات میں سیدہ کی عمر 28 یا 29 سال بتائی گئی ہے۔ یہ ایسی صورت میں ممکن ہے جبکہ سیدہ کی ولادت بعثت سے 5 سال قبل تسلیم کی جائے۔ ایک اور روایت میں ہے آپ بعثت نبوی سے 1 سال بعد پیدا ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے آپ بعثت نبوی سے 1 سال قبل پیدا ہوئی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آپ بعثت کے 5ویں سال پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے لقب سے مشہور ہوئی کیونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا۔ آپ کو زکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیز آپ کو راضیہ، بتول، ام الحسنین، ام الائمہ، ام الہاد، کریمۃ الطرفین بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن سرکار دو عالم اور حضرت خدیجہ کی آغوش تربیت میں گزرا۔ ان حضرات کا فیضان نظر تھا کہ سیدہ نے سن شعور سے قبل ہی زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے۔ بچپن میں ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی انجام دہی شروع کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت میں جہاں تک ایک معصوم بچی سے ہو سکتا تھا وہ سب کیا۔ شیب ابی طالب کی تکالیف برداشت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور پھر ساری زندگی ناداری اور مفلسی میں گزار دی اور بعض دفعہ تو بات فاقوں تک پہنچ جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ سرکار دو عالم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بہت زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آتے اور آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے اور کبھی جنت کا پھول قرار دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تو پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے اور آپ سے محبت و الفت کا برتاؤ فرماتے۔ سیدہ فاطمہ کی ازدواجی اور گھریلو زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ عزیز دوستو، اب آپ کی خدمت میں حضرت فاطمہ کی زندگی سے جڑا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے بارے آنے والے مزید واقعات آپ تک آسانی سے پہنچتے رہیں۔ ایک دفعہ مدینہ شریف میں ایک یہودی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اور شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ وہاں تمام یہودی عورتوں کو بلایا گیا۔ اچانک ان عورتوں نے مشورہ کیا کہ فاطمہ کے گھر جاتی ہیں اور اسے بھی دعوت دیتی ہیں کہ تم بھی آؤ شادی میں، تو جب فاطمہ شادی میں آئے گی تو ہمارے کپڑے چمکتے دمکتے ہوں گے اور فاطمہ کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں گے، تو پھر ہم فاطمہ کو چھیڑیں گے کہ جب تو غریب ہے تو تیرا باپ بھی غریب ہے، تیرا خاندان بھی غریب ہے، اس طریقہ سے فاطمہ کو ستائیں گے۔ یہ مشورہ کر کے وہ تمام عورتیں اٹھی اور حضرت فاطمہ کے گھر پر چلی گئیں۔ اس وقت حضرت فاطمہ گھر میں کام کر رہی تھی۔ ان عورتوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کو گھیر لیا اور ان سے کہنے لگی، تو محمد کی بیٹی ہے، تو بہت بڑے شخص کی بیٹی ہے، تمہیں تو ہماری شادی میں آنا ہی پڑے گا۔ لیکن حضرت فاطمہ بار بار انکار کرتی اور فرماتی، میں تمہیں دعا دیتی ہوں اللہ تمہارے جوڑے کو سلامت رکھے، لیکن مجھے مت بلاؤ۔ لیکن ان عورتوں نے
بہت اصرار کیا۔ ان کے اتنے زیادہ اصرار کی وجہ سے حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی اور ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گی۔ تو وہ سب عورتیں وہاں سے چلی گئیں اور حضرت فاطمہ ان کے جانے کے بعد گھر میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میرے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، ایسے کپڑے پہن کر شادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہی سوچ کر حضرت فاطمہ رو رہی ہیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو روتے روتے حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، اے فاطمہ تیرا ابا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ اٹھی کہ چلو ان سے ہی مشورہ کرتی ہوں کہ اب کیا کروں۔ آپ نے جا کر دروازہ کھولا اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میری تو عقل حیران رہ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں جو کپڑا تھا، ایسا کپڑا تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا کپڑا تھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تھا، لیکن اس کی چمک پہلے آسمان پر محسوس ہو رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں سناٹے میں آ گئی کہ میرے ابا اور یہ کپڑا۔ حضرت فاطمہ کی حیرانگی دیکھ کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، بیٹی فاطمہ مجھے گھر میں تو بلاؤ، تو یہیں دروازے پر ٹھہر گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ کپڑا پہن کر اس شادی میں چلی جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہن کر تو جاؤں گی، لیکن اس کی چمک دمک سے تو میرا گھر روشن ہو گیا، یہ کپڑا آیا کہاں سے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا، اے فاطمہ تھوڑی دیر پہلے یہ کپڑا مجھے جبرائیل نے دیا اور جبرائیل نے کہا یہ کپڑا اللہ نے دیا اور اللہ نے فرمایا یہ تو جنت کا کپڑا میں نے زمین پر اتارا ہے۔ حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا پہنا اور شادی والے گھر کی طرف چل پڑی، اور دوسری طرف وہ یہودی عورتیں اس انتظار میں کھڑی تھی کہ کب فاطمہ آئے اور ہم اس کا مذاق اڑائیں، لیکن ان کو کیا پتا کہ ایک پلاننگ وہ زمین پر کر رہی تھی اور ایک پلاننگ میرا اللہ آسمانوں پر کر رہا تھا۔ اچانک وہ یہودی عورتیں کیا دیکھتی ہیں کہ کچھ راستے چمک رہے ہیں، تو انہوں نے سب عورتوں کو بلایا کہ شادی تو اندر ہے، یہ باہر راستے کیوں چمک رہے ہیں؟ تو اتنے میں انہوں نے سیدہ فاطمہ کو آتے دیکھا، اور کیا دیکھتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ آ رہی ہیں اور ان کے کپڑے چمک رہے ہیں، اور ان کے کپڑوں کی وجہ سے سارے راستے چمک رہے ہیں۔ جیسے جیسے سیدہ فاطمہ آگے بڑھتی گئی، چمک اور خوشبو بڑھتی گئی۔ اب وہ ساری عورتیں اپنے کپڑے دیکھنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ ہمارے کپڑوں میں تو وہ بات نہیں جو فاطمہ کے کپڑوں میں ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ ہمارے اور فاطمہ کے کپڑوں کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ آ کر بیٹھ گئیں اور آپ نے دیکھا کہ کوئی بات کرنے کو ہی تیار نہیں، سب ان کے کپڑوں کو ہی دیکھتی جا رہی ہیں اور کسی میں اتنا پوچھنے کی جرت نہیں کہ یہ کپڑا آیا کہاں سے۔ بہت دیر کے بعد چند عورتوں نے کہا کہ اے فاطمہ یہ تو بتا یہ کپڑا آیا کہاں سے، کیونکہ ایسا کپڑا دنیا میں تو کہیں مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ہیرے کا بھی کپڑا ہوتا تو کپڑا چمکتا، زمین نہیں، لیکن یہاں تو زمین بھی چمک رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ یہ کپڑا میرے ابا محمد لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے جبرائیل سے لیا اور جبرائیل نے اللہ سے لیا، اور اللہ نے کہا یہ جنت کا جوڑا ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورتیں کہنے لگی، اے فاطمہ اپنے ابا سے پوچھو کہ کیا یہ کپڑا ہمیں مل سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ہاں مل سکتا ہے، ایک بار کلمہ پڑھ لو، دنیا میں نہیں تو اللہ جنت میں یہ کپڑا ضرور دے دے گا۔ بس حضرت فاطمہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہاں پر موجود تمام عورتوں نے کہا اے فاطمہ ہمیں کلمہ پڑھا دے۔ حضرت فاطمہ نے کلمہ پڑھایا اور سب کی سب عورتیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ ان کا کلمہ پڑھنا ہی تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے اور فرمایا اے عورتوں مبارک ہو، تم سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ،
پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔